اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ بالوں سے متعلق جو فقہ احکام کی ایک سیریز ہماری چل رہی تھی، جس میں گفتگو آج ہمارے چوتھے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور انشاءاللہ آج یہ مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد ایک اور عنوان پہ گفتگو اگر وقت بچا تو کریں گے۔ دیکھیے، بال ہمارے شخصیت کا ایک عکاس کہلاتے ہیں، اور ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی بال رکھے اسے چاہیے کہ وہ ان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرے، ورنہ اسے کٹوا دے، اور خوبصورت بال خدا کی طرف سے پوشاک کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا ان کا احترام کرو۔ یعنی اس میں تمام چیزیں آ گئیں، ظواہر کے اعتبار سے بھی چیز آ گئی اور اس کے احکام کے لحاظ سے بھی چیزیں آ گئیں، اور احکام ہم بیان کرتے جا رہے ہیں، اور ظاہری شخصیت کے اعتبار سے بھی جبھی روایات کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ جب بھی کوئی دروازے پر آتا تھا تو پیغمبر اکرم سب سے پہلے پانی جو ایک برتن میں رکھا ہوتا تھا اس کے اندر اپنے عکس کو دیکھتے تھے، اپنے بال وغیرہ کو سنوارتے تھے، پھر دروازے پر جاتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان بالکل اپنے اس سے لا تعلق ہو جائے اور جسم کی جو ضروریات ہیں اور ایک خوشنما ایک نظر آنا اور بہتر نظر آنا لوگوں کے سامنے، یہ خود ایک اسلامی آداب میں سے ہے۔ اور اس لحاظ سے فقہی احکام کہ یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں نے اپنی امت کی عورتوں کو شدید عذاب میں مبتلا دیکھا، جنہیں دیکھ کر میں سخت متعجب ہوا اور میں نے ان کے عذاب کی شدت کی وجہ سے گریہ کیا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ پگھل رہا تھا۔ یہ ایسی عورت تھی جو اپنے سر کے بالوں کو نامحرموں سے نہیں چھپاتی تھی۔ تو جہاں اس کی آرائش کرنی ہے، جہاں اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، وہیں اس پر احکامات شریعت کا نفاذ بھی ہوتا ہے اور شرعی احکام کو پورا کرنا پڑے گا جو اللہ کی طرف سے عائد کردہ ہیں ان بالوں کے اوپر۔ اچھا، اب ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی تھی، آج متفرق قسم کے اس میں احکام آئیں گے، اور اس میں ایک مسئلہ ایک آتا ہے عورتوں کے حوالے سے بھی ہے مسئلہ اور مردوں کے حوالے سے بھی ہے کہ غسل میں جو بڑے بالوں کو کیا ابتدا سے انتہا تک دھونا ضروری ہے؟ مثلا انسان غسل واجب کر رہا ہے، غسل مستحب کر رہا ہے، تو کیا بالکل جہاں سے بال اگتے ہیں، بالوں کی جڑ جسے کہا جاتا ہے، سر کی وہ جگہ، وہاں سے لے کر بالکل انتہا جہاں پر بال ہوتے ہیں، کیا وہاں تک دھونا واجب ہے؟ تو اس میں امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ ابتدا سے لے کر اور انتہا تک اس میں دھونا ضروری ہے، احتیاط واجب کی بنا پر۔ یعنی بالوں کی جڑ سے دھونا شروع کریں گے بالوں کو، اور بالکل اختتام بال جہاں پر ہوتے ہیں وہاں تک مکمل ان کو دھویا جائے۔ لیکن آیت اللہ خوئی ہیں اور آیت اللہ سیستانی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بالوں کی جہاں سے بال اگتے ہیں اس سر کی کھال سے متصل جو جگہ ہے تو اس جگہ کی حد تک دھونا تو واجب ہے، لیکن اس کے بعد جو اس کی حدود سے آگے بہت نکل جاتے ہیں اور بالکل آخر بال تک اس کو دھونا واجب نہیں۔ یعنی یہ خاص طور پر آج کل کے وہ حالات کے جس کے اندر پانی یا تو بہت کم ہوتا ہے یا اس طرح کی اور کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں یا اتنا وقت نہیں ہے، یا یہ کہ بعد میں بالوں کو سکھانے کا ایک بہت مسئلہ ہوتا ہے، تو سر سے متصل جو بال ہیں، چھوٹے بال تو دیکھیے وہ تو سر کا حصہ ہی شمار ہوتے ہیں، لیکن جو بڑے بال بھی ہیں تو وہ بال جو سر سے بالکل متصل ہیں فقط ان کا دھونا واجب ہے، اور جو بڑے بالوں کو انتہا تک دھونا آغا سیستانی اور آغا خوئی میں واجب نہیں ہے۔ اور اس مسئلے میں امام خمینی یا مثلا آیت اللہ خامنئی کے جو مقلدین ہیں اس مسئلے میں، وہ آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور وہ خواتین یا وہ مرد حضرات جن کے بال اتنے بڑے ہیں اور انتہا تک دھونا پھر واجب نہیں رہیں گے، تو یہ ایک فائدہ ہے اس کے اندر احتیاط واجب میں رجوع کا۔ تو غسل میں بڑے بالوں کو ابتدا سے انتہا تک دھونے کا فقہی حکم یہ آپ کے سامنے بیان ہوا۔
پھر ایک مسئلہ آتا ہے بلی کے بال اگر نمازی کے لباس پر ہوں. ویسے تو دیکھیے اس موضوع کے اوپر پوری ایک نشست ہماری ہو چکی ہے بلی کے بال اور اس کی رطوبتوں کے حوالے سے اہم فقہی احکام پر، لیکن ظاہر ہے اس کو دہرانا تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس بالوں ہی سے متعلق بات ہو رہی ہے تو بس صرف ایک اشارہ. اچھا اب دیکھیے شعر کہتے ہیں عربی میں بالوں کو، بال کو شعر، اور شعرتان یعنی مثلا 2 بال. ویسے ایک انگریزی کے اعتبار سے بھی پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ بالوں کا جو سنگولر ہے وہ تو ہیئر ہوتا ہی تھا، اب پلورل جو ہے اس کو بھی ہیئر ہی کہا جاتا تھا، لیکن اب ہیئرز بھی استعمال ہو رہا ہے آج کل، یعنی ایس لگا کر، ورنہ پہلے جو ہے اگر کئی بالوں کی بھی بات ہوتی تب بھی ہیئر استعمال ہوتا تھا. اچھا فارسی میں اس کو منہ کہتے ہیں، منہ گربا یعنی بلی کا بال. اچھا بیچ میں ایک بات آگئی ویسی ضمناً دماغ میں آ رہی ہے کہ ایک محاورہ شاید آپ نے سنا ہو، لکھے موسیٰ پڑھے خدا. اب ویسے تو اب محاورے لوگ اتنا جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن بہت سی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. لکھے موسیٰ پڑھے خدا یعنی اس سے لگتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ لکھیں گے تو وہ اللہ اس کو پڑھے گا، جبکہ یہ اصلاً یہ تھا، جو ماہرین ہیں اس کے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اس کے یہ اصل یہ تھا لکھے موسیٰ، یعنی اتنا باریک اگر تم نے لکھا ہے بال کے برابر، منہ فارسی میں بال کو کہتے ہیں. پڑھے خدا نہیں ہے، پڑھے خود آ، یعنی اگر تم نے اتنا باریک یا اتنا بدخط لکھا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کسی کو تو اب خود ہی آ کے پڑھو اس کو. جیسے ایک بزرگ کا لطیفہ مشہور ہے نا کہ ان سے کہا کہ بھئی آپ مجھے خط لکھ دیجئے، تو انہوں نے کہا نہیں میرے پاؤں میں درد ہے. تو لوگوں نے کہا بھئی پاؤں میں درد کا اس سے خط لکھنے سے کیا تعلق ہے؟ تو کہنے لگے پڑھ کر سنائے گا کون جا کے، جو میں لکھوں گا کوئی اور تو پڑھ ہی نہیں سکتا ہے. تو بعض اوقات اتنے بدخط ہوتے ہیں، یعنی اتنا اچھا ان کا نہیں ہوتا ہے لکھنے کا سٹائل. تو اس کے معنی لکھے موسیٰ یعنی منہ بال کو کہتے ہیں، اتنا باریک تم نے لکھا ہے تو خود ہی آ کر پڑھو. ہو سکتا ہے اس پہ ویسے کوئی اعتراض کریں، کیونکہ فرہنگ آصفیہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ کہ ناسخ کا ایک شعر ہے، اس میں لکھے موسیٰ پڑھے خدا ہی لکھا ہوا ہے. یعنی حضرت موسیٰ میں اور اللہ کے درمیان کوئی جیسے راز و نیاز والی چیزیں ہوتی تھیں جو موسیٰ اشارے کرتے تھے وہ صرف اللہ ہی سمجھ سکتا تھا. یا لکھے عیسیٰ پڑھے موسیٰ، یعنی یہ بھی ایک محاورہ ہے کہ جب 2 علماء کی گفتگو ہوتی ہے تو وہ آپس ہی میں ایک دوسرے کی بات سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ میری دماغی رو بہک کے کہیں اور نکل گئی. واپس آتے ہیں تو بلی کا بال اگر کپڑوں کے اوپر لگا ہوا ہو تو کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خامنائی اور امام خمینی، آیت اللہ اسحاق فیاض، وحید خراسانی سب کہتے ہیں کہ بلی کا ایک بال بھی اگر کپڑے کے اوپر لگا ہوا ہے تو نماز باطل ہے. گھروں میں بلیاں پلی ہوئی بھی ہوتی ہیں، ان لوگوں کا واقعتاً یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے جسم پر یا ان کے لباس پر، نمازی کے لباس پر یا نمازی کے جسم پر بلی کا ایک بال بھی ہو تو آیت اللہ خامنائی، خوئی، اسحاق فیاض، وحید خراسانی سب فرماتے ہیں کہ اس کی نماز باطل ہے. ہاں نماز کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے جسم پہ کوئی بلی کا بال لگا ہوا تھا تو نماز صحیح، لیکن شروع میں جب نماز شروع کر رہے ہوں تو اپنے لباس کو یا جانماز کے ان حصوں پر جن پہ آپ کے اعضائے سجدہ وغیرہ رکھے جاتے ہیں وہاں پر کوئی بلی کا بال موجود نہیں ہونا چاہیے. البتہ آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ بلی کے 1 یا 2 بال اگر نمازی کے لباس کے اوپر ہیں یا جسم کے اوپر ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. 1 یا 2 بال، اس سے زیادہ نہیں. یعنی کہ بہت زیادہ بال لگے ہوئے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں نماز باطل ہو جائے گی. اور موجودہ مراجع میں سے یعنی شاید ایک ہی اس وقت ہیں جو زندہ مراجع میں سے جو بالکل مطلق طور پر بلی کے بال کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس سے فرق نہیں پڑتا. وہ آیت اللہ تقی مدرسی، وہ کہتے ہیں 1 بال یا کئی بال بھی ہوں تو نماز بھی ٹھیک رہتی ہے اس سے اور کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نماز کے اوپر. اچھا یہ جو بلی کے بال والا مسئلہ اکثر لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ویسے بتا دوں یہ صرف بلی کے بال کا مسئلہ نہیں، یہ خرگوش کے بال کا بھی یہ مسئلہ ہے. جتنے حرام گوشت جانور ہیں، مثلا ریچھ کا بال لگا ہوا ہے، لومڑی کا بال لگا ہوا ہے، شیر کا بال لگا ہوا ہے، بلی کا بال لگا ہوا ہے، سب کا مسئلہ ایک ہی ہے کہ 1 بال بھی اگر جسم پر ہے تو ان مراجع کے نزدیک جو ابھی تفصیل جن کی بیان ہوئی وہ کہتے ہیں نماز اس کی باطل ہو جائے گی.
لیکن آقا سیستانی کہتے ہیں ایک دو بال سے فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن رہبر معظم کہتے ہیں ایک بال بھی ہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اس سلسلے میں ہمارے چھٹے امام نے پیغمبر اسلام سے بھی روایت نقل کی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور ہمارے امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان سے بھی روایت ہے اسی مسئلے میں، اور بلی کے بال نمازی کے لباس پر نہیں ہونے چاہیے، اور یا کوئی بھی حرام گوشت جانور کا بال نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا ویسے دیکھیں بلی کے بال سے، ویسے تو لوگ کہیں گے بھائی بلی کے بال میں ایسا کیا نقصان ہے، تو یہ اس میں تعبد ہے، یعنی اس میں تعقل نہیں، ہم کہیں گے نہیں بلی کے بال کا اگر کوئی نقصان نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، نہیں، کیونکہ حدیث کے اندر یہ آ گیا ہے تو اس میں عقلیات ہم لوگ نہیں چلائیں گے۔ ویسے یہ کہ بلی کے بال عام طور پر الرجیز کوز کرتے ہیں، یا عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بلی اپنے بالوں کو چاٹ چاٹ کے صاف کرتی ہے تو اس کے سلائیوا یا تھوک وغیرہ کے ذریعے جرمز جو ہیں وہ پھر منتقل ہو سکتے ہیں انسانوں میں بھی۔ تو خیر یہ ایک مسئلہ ہوا بال کے حوالے سے، اگر بلی کا بال یا خرگوش کا بال وغیرہ جسم کے اوپر لگا ہو تو نماز سے غلط ہو جاتی ہے۔ تو ایک دو بال سے فرق نہیں پڑتا ہے آیت اللہ سیستانی کے نزدیک، البتہ آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں ایک بال بھی نہیں لگا ہونا چاہیے۔ اچھا اب ایک مسئلہ ایک اور آتا ہے، کیا مسح کے لیے بڑے بالوں میں مانگ نکالنا ضروری ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے آج سے 30-35 سال پہلے بہت سارے یعنی ایسے نوجوان تھے جب انہوں نے نئے والے توضیح مسائل پڑھنی شروع کی تھی تو باقاعدہ نائی کے پاس جا کر اور اپنے بالکل درمیان سے ایک مانگ کی جہاں پہ وہ مسح کریں وہ اس جگہ کو شیو کرواتے تھے اپنے سر کے اوپر۔ تو ہمارے استاد محترم مرزا صادق حسن صاحب قبلہ ان کا ایک باقاعدہ اس پہ بہت ہی اچھا کلپ ہے، وہ الگ سے بھی آپ سن لیجئے گا کہ سر کے مسح میں کیا بڑے والوں میں مانگ نکالنا ضروری ہے۔ مختصر سا کلپ ہے لیکن مولانا محترم نے جس طرح ہر چیز کو بہت ہی عمدہ طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں، اس کو بھی ایکسپلین کیا ہے تو اس میں آپ سن سکتے ہیں، لیکن میں مختصر اور بتا دیا جائے۔ عموماً خواتین یا جو بھی افراد جن کے بڑے بال ہوتے ہیں وہ بڑی محنت سے ایک مانگ نکالتے ہیں، اس میں خیر کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے مانگ نکالیں، لیکن یہ ایسا کرنا واجب نہیں ہے۔ اچھا مانگ میں بھی ان کا ہوتا ہے کہ جناب بالکل سیدھی لکیر ہونی چاہیے مانگ کی، چلیں یعنی ابھی ہم مانگ کے لحاظ سے تھوڑی سی ایک بات اور کر لیں، جبکہ فقہ کے اعتبار سے ہمارا مسح جو ہے وہ بالکل سیدھی لکیر میں ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ زگ زیگ ٹائپ کا بھی ہو تو اس سے بھی مسح صحیح ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر کہے کہ جناب نہیں بالکل ایک سیدھی لکیر شروع سے آخر تک اس میں مسح ہونا چاہیے، اگر ذرا سے بھی ٹیڑھی ویڑھی ہو گئی تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا مسح غلط ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ اچھا اب اس کا جو اصول ہے وہ دیکھیے، ایک تو کہ اگر کسی کے بال بہت چھوٹے ہیں، اگر بال چھوٹے ہیں جہاں سے اگتے ہیں اسی جگہ پر رہتے ہیں، دیکھیں سب سے پہلے تو وہ دماغ میں رہنا چاہیے کہ سر کا مسح جو ہے ہمارا اس جگہ پر ہونا چاہیے کہ جو اس وقت جیسے آپ بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ حصہ سر کا جو کہ اس وقت آسمان کی جانب ہے، یا سجدہ کرتے وقت وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، فقط اس پر مسح صحیح ہے، ورنہ سائیڈیں جو ہیں اس کے اوپر مسح صحیح نہیں ہے، جو پیچھے کی طرف کا حصہ ہے اس پہ مسح صحیح نہیں ہے، صرف یہ جو اس وقت بیٹھی ہوئی حالت میں آسمان کی طرف جو حصہ ہوتا ہے۔ تو چھوٹے بال تو ان کو سر کا حصہ ہی کہا گیا ہے، چھوٹے بال کا کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی مانگ نکالنے کی ضرورت نہیں کسی کو بھی، تو وہ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا اب یہ مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ اگر مثلا کوئی شخص اگر کنگا کرے تو اس کے بال ماتھے کے اوپر آ گریں یا جو سائیڈوں وغیرہ کے ہیں اس کے اوپر مسح صحیح نہیں ہے۔ اب جیسے یہ تصویر آپ کے سامنے جو بچہ مسح کر رہا ہے تو لوگ یہ کہیں گے بھائی دیکھیں اس کے تو بال بڑے ہیں اور ماتھے تک آ رہے ہیں تو اس کا مطلب اس میں مانگ نکالنی ضروری ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ بالوں کا اتنا حصہ جہاں سے بال اگ رہے ہیں اور اسی حصے ہی کے اندر ہیں اس پر بغیر مانگ نکالے بھی مسح ہو سکتا ہے۔ ہاں البتہ وہ حصہ جو کہ بالوں کا آگے بڑھ کے تجاوز ہو کے اور ماتھے کی طرف آ گیا ہے اس کے اوپر مسح صحیح نہیں ہے۔ یعنی اب یہ کوئی کہے کہ اس کے بال تو بڑے ہیں کافی، اتنا کہ اس کے ماتھے پر آ رہے ہیں تو ماتھے پر آنے سے پھر تو مانگ نکالنا ضروری ہو جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بال جہاں سے اگ رہے ہیں اور وہ اگنے کے بعد بھی اتنی ہی جگہ کے اوپر رہتے ہیں اور دائیں بائیں یا پیچھے کی طرف یا ماتھے پر نہ گریں ان پر مسح صحیح ہے، اور جو اپنی حد سے تجاوز کر کے
سر کے اس پارٹ سے بڑھ کے اور 1-2 انچ آگے آ گئے ہیں مثلا، فقط ان بالوں کے اوپر مسا صحیح نہیں ہے. یا مثلا اس کو اگر ہم مثال سے اگر سمجھائیں کہ بہت سے خواتین بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسا ہیئر اسٹائل ہوتا ہے ان کا کہ سائیڈ سے بالوں کو کھینچ کے وہ پورا سر کے اوپر لے آتے ہیں. تو اصلاً اب یہ جو سر کے اوپر مسا ہو رہا ہے یہ تو وہ سر کے درمیانی والے حصے کے بال تو نہیں ہے، یہ تو آپ ادھر سے کھینچ کر لے کے گئے. بہت سے افراد ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے سر کے بال کم ہوتے ہیں، یعنی بیچ کے حصے میں نہیں ہوتے، تو سائیڈ سے بالوں کو اٹھا کر چپکا کر سر کے اوپر لے آتے ہیں. تو اس کے اوپر مسا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ درمیانے سر جس کے اوپر مسا صحیح ہے اس کے بال نہیں ہیں، بلکہ تو آپ کہیں اور سے اٹھا کر ان کو لے کر آئے ہیں وہاں پر. تو پھر اس صورت میں بالوں کو ہٹانا پڑے گا، یا جس کو آپ مانگ نکالنا کہتے چلیں اگر، تو کیونکہ یہ اصلاً سر کے درمیانی حصے کے بال ہی نہیں ہیں. اسی طریقے سے مثلا یہ ہے کہ یہ جو بالکل سائیڈوں کی طرف مانگ بہت نیچے کی طرف نکالی ہوئی ہے اور اس کے بال ادھر سے اٹھا کے ادھر لے جا رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی یہ مسا ان بالوں کے اوپر صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ درمیانے سر کے بال نہیں ہیں، درمیانے سر کے بال ہونے چاہیے. تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بال ہیں، اب یہ آگے سے اس کھینچ کے بالوں کو پیچھے لے گیا ہے. اب اگر اس کے اوپر ہی مسا کریں گے تو یہ وہ بال ہیں کہ جو اگر اس کو گرایا جائے آگے کی طرف تو یہ سارے بال ماتھے کے اوپر آ جائیں گے. تو اس کے اوپر اس لحاظ سے مسا صحیح نہیں ہوگا. اس میں پھر جو ہے وہ یعنی مانگ نکالیں یا بہرحال ان بالوں کو ہٹا کر کریں. اسی طریقے سے اس قسم کے بال بھی ہیں. تو اب اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اگر اس میں اگر کوئی شخص سر پہ مسا کرے خالی، تو صرف وہ والا پارٹ بالوں کا کہ جو کہ تجاوز ہو کے ماتھے کی طرف آ گیا اسے چھوڑ دیں، اور بالکل جو اوپر جو بال ہیں اس میں بغیر مانگ نکالے بھی سر کا مسا صحیح ہے. تو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ بالوں کا جو اگر سر کے بال اگر بڑے ہیں تو اس میں کب جو ہے اس کے اوپر مسا صحیح ہوتا ہے. صرف اتنا حصہ جو تجاوز کر کے آگے کی طرف آ گیا، یا رائٹ لیفٹ اتنے بڑے بال ہیں کہ وہ رائٹ لیفٹ کی طرف چلے گئے، گر گئے، تو فقط ان تجاوز ہونے والے بالوں کے اوپر صحیح نہیں ہوگا، ورنہ اس کے اوپر مسا صحیح رہے گا. اچھا اب اور آ جائیے، اب کیونکہ متفرق مسائل جو بالوں سے کے سلسلے میں رہ گئے ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. وہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہوتی ہے اس سے پہلے بال اور ناخن نہ کٹوانے کا جو فقہی حکم ہے. ناخن والے مسئلے میں ویسے میں نے اس مسئلے کو بیان کیا تھا، لیکن بہت قوی امید ہے اور آپ سے جو ہے وہ حسن ظن ہے کہ آپ بھول گئی ہوں گی اس مسئلے کو. اس میں یہی بات بیان ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص، مردوں کے حوالے سے خاص طور پر یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص عمرہ مفردہ کرنا چاہتا ہے، یعنی نارمل عام عمرہ جو مستحب کرتا ہے، تو مردوں کے لیے ایک حکم ہے اور بڑا تاکیدی حکم ہے کہ وہ 1 مہینہ پہلے سے اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو بڑھائیں. اور اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے لیے تاکیدی مستحب ہے کہ وہ ماہ ذیقعدہ کی پہلی تاریخ سے اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو بڑھائے. اور آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ یعنی ایک قول، اگرچہ قول کو کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، لیکن علماء میں ایک قول مشہور رہا ہے، وہ یہ کہ ایسا کرنا واجب ہے. اگرچہ اب موجودہ مجتہدین میں سے ایسا کوئی نہیں کہتا، لیکن پھر بھی جب بھی عید قربان آتی ہے تو ایک پوسٹ چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ قربانی کرنے والا قربانی ہو جانے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے. تو آیت اللہ سیستانی سے بھی یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کرنا واجب نہیں، یعنی بالوں اور ناخنوں کو کاٹ سکتا ہے. یہ حکم ایک استحبابی حکم ہے کہ عمرہ مفردہ کرنے والا 1 مہینہ پہلے سے اپنے بالوں کو نہ کاٹے، یعنی بڑھائے اپنے بالوں کو سر اور داڑھی کے، اور حج کرنے والا ماہ ذیقعدہ یعنی پہلی تاریخ سے لے کر اور پھر 10 ذی الحجہ کو یعنی 1 مہینہ 10 دن تک وہ اپنے بالوں کو اس طرح سے بڑھائے. اور بڑا تاکیدی مستحب ہے، اور پرانے کچھ علماء تو وجوب کے بھی قائل رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے جو ہر سال، اچھا عورتوں کے لحاظ سے تو ظاہر ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن مردوں کے لحاظ سے یہ انٹرنیٹ پہ بہت گردش کرتا ہے. اور خود عوام الناس، کیونکہ ہم ایسی کمیونٹی میں رہتے ہیں جہاں غیر شیعہ افراد کی اکثریت ہے، تو یہ مسئلہ ہمارے ہاں بھی آ جاتا ہے اور لوگ بہت کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ ایسا مسئلہ ہے. پھر ایک مسئلہ آتا ہے مردوں کے حوالے سے، یہ بھی مرد بہت پوچھتے ہیں، اور آج کل خواتین کی طرح سے بیوٹی پارلر مردوں کا بھی اتنا ہی زیادہ رجحان ہو گیا ہے. وہ بھی سارے پروسیجرز، کاسمیٹک پروسیجر، نوجوان بیٹھے گھنٹوں لگاتے ہیں بیوٹی پارلرز وغیرہ میں یا ہیئر ڈریسر کی دکانوں پر.
کہ مردوں کا بھوے بنوانا یا سینے یا ٹانگوں کے بال منڈوانے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جائز ہے، کروا سکتے ہیں ایسا۔ البتہ یہ ہے کہ خاص طور پر آئی بروز بنانے کے سلسلے میں آیت اللہ سیستانی نے لکھا ہے کہ اگرچہ جائز ہے فی نفسہ ہی، لیکن عورتوں سے کوئی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اتنی باریک اگر مثلا اپنی آئی بروز بنوا لے کہ بالکل عورتوں کے مشابہ ہو جائے اور اپنی مستقل زئی قرار دے لے اس کو، تو پھر فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یعنی عورتوں سے شباہت نہیں ہونی چاہیے احتیاط واجب کی بنا پر، اور اگر بالکل ہی اس نے اپنی مستقل ایسی کاسمیٹک پروسیجر کروائیں کہ عورتوں سے بہت شباہت ہو رہی ہے، تو پھر تو یہ عمل بھی جائز نہیں رہے گا۔ لیکن فی نفس سے ہی جائز ہے کہ آئی بروز وغیرہ بنوا سکتے ہیں مرد حضرات، اپنے سینے ٹانگوں کے بالوں کی ویکسنگ وغیرہ یہ سب کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ایک مسئلہ آتا ہے کہ میت کے بالوں کو ہاتھ لگانے پر غسل مس میت کا حکم۔ اکثر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گئے کسی جگہ اور ہمیں چلیں وہ تو غسل کرنے، میت کو غسل دینے کا تو ایک الگ ہے ہر کوئی، لیکن گھروں میں بھی انتقال ہوتے ہیں، یا مثلا ہمارے ہاتھوں ہی میں کسی کا مثلا انتقال ہوا کسی رشتہ دار کا، تو اس کے بالوں کو ہم نے اگر صرف ہاتھ لگایا، جسم پہ ہاتھ نہیں لگائے، تو میت کے بالوں کو ہاتھ لگانے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا ہے۔ میت کے بالوں کو ہاتھ لگانے یعنی یا تو ہمارا ہاتھ میت کے بالوں کو لگے، یا ہمارے بال میت کے بالوں کے اوپر، مثلا ہم نے میت کے سر سے اپنا سر جو ہے وہ لگا دیا اور ہمارے بال جو ہیں اس کے بالوں سے ٹکرائیں، اس پہ بھی غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ تو کسی بھی طریقے سے یعنی بال اگر صرف فقط درمیان میں ہوں اور جسم جو ہے اس کے اوپر مثلا ہاتھ پہ یا اور دیگر جسم پہ ہمارا ہاتھ ٹچ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر غسل مس میت واجب نہیں ہوتا ہے۔ البتہ اس کے لیے ضروری ہے کہ میت کا جسم ٹھنڈا ہو گیا ہو۔ اگر بالکل ابھی کسی کا انتقال ہوا اور ہم نے اس کو ابھی جسم گرم ہے اور ہاتھ لگایا، تو غسل مس میت واجب نہیں ہوتا ہے۔ اور ٹھنڈا ہونے کا معیار یا پھر دوسری بحث کے اندر چلے جائیں گے، لیکن بہرحال یہ کہ یہ جگہ جگہ کے اعتبار سے، ایٹماسفیئر کے اعتبار سے مسئلہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جناب 10 منٹ میں جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، اتنے منٹ میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ سرکمسٹانسز، اور اگر جلدی ٹھنڈا ہو رہا ہے اس کا جسم تو جلدی غسل مس میت واجب ہو جائے گا آپ پر، اور اگر دیر اس میں لگ رہی ہے، موسم بہت گرم ہے، میت کا جسم زیادہ دیر گرم رہا، تو اس صورت میں پھر دیر سے واجب ہوگا۔ پہلے ہاتھ لگائے تو پھر واجب نہیں ہوگا۔ تو میت کے بالوں کو ہاتھ لگانے سے واجب نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اس میں میت کا جسم اگر ٹھنڈا بھی چاہے کیوں نہ ہو جائے تب بھی، یعنی گرم اور ٹھنڈے کی بحث تو جسم کے اندر آتی ہے، جسم کو اگر ہم ہاتھ لگا رہے ہیں، لیکن بالوں کو اگر جسم ٹھنڈا بھی ہو گیا ہے، یہ ہم نے سوالات بھی بنا کر مدرسہ ڈالتا ہے تاکہ لوگ ذرا دماغ کو اپنے استعمال کریں اور اس کے جوابات ڈھونڈ کر لائیں، تو اس کے لحاظ سے بھی ایک پوسٹ بنائی گئی تھی کہ میت کا جسم ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا جائے تو کیا غسل مس میت واجب ہوگا؟ تو جواب ہے کہ واجب نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میت کی، کیونکہ اس میں یہ یعنی جاندار جسم کے اجزاء شمار نہیں ہوتے، کیونکہ یہ بہرحال میڈیکل بھی لحاظ سے ہمارا اسٹرکچرل پروٹین ہے۔ اصل میں بال یہ پروٹین سے بنے ہوئے ہیں، ان کو اسٹرکچرل پروٹین کہا جاتا ہے، لیکن ان کے اندر جان وغیرہ نہیں ہوتی ہے، تو اس سے واجب نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اگر غسل میت کو دے رہے ہیں، اس دوران میت کے بال ٹوٹ جائیں، اور عموماً عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ میت کے جسم کو اگر غسل دیا جا رہا ہے اور عام طور پر رگڑا وغیرہ جاتا ہے، چیزیں ویزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، میت عموماً ہسپتالوں وغیرہ سے آئی بھی ہوتی ہے جہاں اس طرح سے انتظام نہیں ہوتا، ٹیپ وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں، تو میت کے جسم سے اگر اس کے بال ٹوٹ جائیں تو ان کو رکھا جائے گا سنبھال کے، اور اس کے بعد میت کے ساتھ ہی اس کے یا تو کفن میں رکھ دیں یا میت کے ساتھ قبر کے اندر دفن کر دیں۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ مثلا میت جو ہے وہ کفن پہنا دیا اور دفنانے کے لیے لے گئے اور دفن بھی کر دیا، اور بعد میں جب صفائی وفائی کرنے لگے وہاں کی تو معلوم چلا کہ میت کے تو بال یہاں کچھ ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں یا کوئی ناخن ٹوٹا ہوا ہے، تو اس صورت میں پھر ظاہر ہے کہ اگر میت کی قبر کو کھودنا نہ شمار کیا جائے کہ قبر کھولی گئی ہے، تو میت کسی بھی طور پر قبر کے اندر ہی وہیں پہ دفن کروا دیں اس کو، لیکن اگر وہاں ممکن نہیں ہے تو پھر کسی بھی اور جگہ بھی دفن کیا جا سکتا ہے ان بالوں کو۔
تو بہرحال میت کے ٹوٹے ہوئے بال اگر اسی وقت پتہ چل جائیں آپ کو تو اس کے ساتھ کفن میں رکھ دیے جائیں یا قبر میں ساتھ دفن کیے جائیں، اور اگر دفن کرنے کے بعد ہمیں وہ بال ہاتھ آئیں تو اس صورت میں پھر جو ہے کسی بھی اور جگہ دفن کیا جا سکتا ہے، یا اگر قبر کھودنا صادق نہ آئے اس کے اوپر تو کسی بھی طریقے سے کوئی معمولی سے ایک سوراخ کر کے ہی اس کے اندر بالوں کو اندر ڈال دیا جائے، اگر ایسا ممکن ہے۔ ممکن نہیں ہے تو پھر کہیں اور دفن کر دیا جائے۔ تو یہ میت کے بالوں کے لحاظ سے اب آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھئی اتنی باریکی والی چیزیں، تو یہ سب فقہی احکام ہے، اسلام کو اسی طرح سے تو اسلام کے اوپر عمل ہوگا، یعنی آپ اس کے تمام احکامات کو اس قدم قدم کے اوپر آپ کو اسلام کا حکم پتہ چلانا ہے اور اپنی مرضی سے عمل نہیں کرنا ہے۔ اچھا، اب لڑکوں کے لحاظ سے کیونکہ گھروں میں نوجوان بچے ہیں جو بالغ ہو رہے ہیں، آپ سب لوگوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو کس وقت جو ہے ان کو شرعی احکام جو ہے وہ بتائے جائیں۔ تو آیت اللہ سیستانی اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ زیر ناف چہرے اور ہونٹوں کے نیچے جو سخت بال ہوتے ہیں یہ تو نکلنا، یہ تو علامت بلوغ میں شمار ہوتے ہیں، یعنی اگر چہرے اور ہونٹوں کے نیچے سخت بال اگر نکلنے شروع ہو گئے تو آیت اللہ سیستانی یہ بھی علامت بلوغ میں شمار کرتے ہیں۔ اور آیت اللہ خامنہئی کے نزدیک زیر ناف سخت بالوں کا نکلنا تو بالغ ہونے کی علامت ہے، لیکن چہرے اور ہونٹوں کے نیچے سخت بال نکلنا علامت بلوغ میں شامل نہیں ہے۔ تو ایک فرق ایک تھوڑا سا اس کے اندر یہ آ جاتا ہے، تو اس میں نوجوان بچوں کو یہ بات بتانی چاہیے۔ اچھا، مردوں ہی کے لحاظ سے ایک چیز ہے کہ کیا کافر سے داڑھی بنوانا جائز ہے؟ تو وہ ہم نے خواتین کے لحاظ سے بھی بات بتائی تھی، کافر اگر کتابی ہے، مثلا یہودی اور عیسائی ہے، یا آغا سیستانی کے نزدیک یا آیت اللہ خامنہئی کے نزدیک مجوسی بھی ہے، مجوسی یعنی پارسی، تو اس سے بھی داڑھی بنوائی جا سکتی ہے اور وہ جسمانی لحاظ سے پاک ہے۔ لیکن بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جناب اسی وقت وہ داڑھی واڑی بنوا کے کسی بھی مثلا ہندو سے، سکھ سے یا لامذہب سے یا کسی بدھسٹ سے بنوا کر جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ گیلا ویلا ہاتھ ان کا لگتا ہے، تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ احتیاط واجب کی بنا پر وہ نجس ہو جائے گا شخص، اس کا چہرہ۔ اب اس کے ساتھ نماز پڑھنا ایسا نہیں کہ وہ گھر سے وضو کر کے آئے، بیوٹی پارلر گئے یا ڈریسر کی دکان پہ داڑھی بنوا کے اس کافر غیر کتابی یعنی جو اہل کتاب نہ ہو تو وہ احتیاط واجب کی بنا پر وہ نجس کر دے گا اور چہرے کو پھر دھونا ہونا پڑے گا، یعنی پاک کرنا پڑے گا۔ نابالغ کے بچے جی بس اس میں یہ کہ جو چہرے کے بال ہیں، اگر اس کو دوبارہ دیکھیں تو اس کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں چہرے اور ہونٹوں کے نیچے سخت بالوں کا نکلنا ہی علامت بلوغ میں شمار ہوتا ہے۔ آیت اللہ خامنہئی کے نزدیک علامت بلوغ نہیں ہے، دیگر شرائط سے پہچانا جائے گا، البتہ وہ فرماتے ہیں چہرے اور ہونٹوں کے نیچے سخت بالوں کا نکلنا ہی علامت بلوغ میں شمار ہوتا ہے عام طور پر۔ تو یہ ہے ایک مسئلہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ مردار اور جانوروں کے اون اور بال ان کے نجس ہیں یا پاک ہیں؟ تو اس میں بھی ہوتا ہے مثلا کوئی جانور ہے، مثلا بھیڑ، اس کے جسم کے اوپر اون ہوتی ہے، دمبا وغیرہ اس کے جسم پر اون ہوتی ہے، اور مردار ہو جائے تو جو اس کے اون جو اس کے جسم کے اوپر ہے وہ پاک ہی شمار ہوگا، یعنی مردار اگرچہ نجس ہے لیکن اس کا اون جو ہے وہ پاک ہے۔ جس طریقے سے ابھی آپ نے دیکھا کہ جو اگر کوئی شخص مر گیا اس کے بالوں کو بھی ہم ہاتھ لگائیں تو ہمارے ہاتھ جو ہے وہ نجس نہیں ہو رہے ہیں، اور ہم نے یعنی اس غسل سے میت بھی واجب نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اور جانور ہے، مثلا بکرا وغیرہ، وہ اگر مر گیا ہے تو اس کے جسم کے جو بال ہیں وہ بھی پاک شمار ہوں گے۔ تو یہ یعنی مردار جانوروں کے جسم کے اون اور بال یہ بھی پاک شمار ہوتے ہیں۔ اچھا، کافر کے بالوں کی نجاست یا طہارت کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے کافر جو ہے اس کے جسم کے کافر غیر کتابی، دیکھیے کافر کتابی جو ہے یعنی اہل کتاب جو ہے اس کے جسم کے بال تو وہ پورا ہی پاک ہے جسمانی اعتبار سے۔ البتہ یہ دماغ میں رہے کہ آیت اللہ خوئی احتیاط واجب لگا کر کافر غیر کتابی کو بھی نجس سمجھتے تھے، اور امام خمینی تو فتوے کی بنا پر نجس سمجھتے تھے۔ لیکن آج کل جتنے بھی مراجع آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنہئی اور کافی سارے
مراجع وہ سب کہتے ہیں کافر کتابی جسمانی اعتبار سے پاک ہیں، لیکن کافر غیر کتابی جو ہیں، کافر غیر کتابی وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے بھی یہ مکمل یہ نجس ہیں، لیکن اگر گیلا ہاتھ بھی ان کے مثلا کافر غیر کتابی کی کسی ہندو کے مثلا اس کا سر مثلا گیلا ہے اور ہمارا ہاتھ اس پہ لگ گیا تو احتیاط واجب کی بنا پر ہمارا ہاتھ بھی یا ہمارا جسم بھی نجس ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے ان کے جو بال ہیں یہ بھی نجاست کا حکم رکھتے ہیں، البتہ اگر خشک ہیں تو خشک سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ مثلا کتا بالکل خشک، ویسے کتا عین نجس ہے، سور عین نجس ہے، لیکن خشک حالت میں یعنی درمیان میں کوئی رطوبت نہیں اور ہمارا ہاتھ کتے پہ لگ گیا تو ہمارا ہاتھ نجس نہیں ہوگا۔ ہاں گیلا اگر ہے، یا تو ہمارا ہاتھ گیلا ہے یا مثلا کتا گیلا ہے یا سور گیلا ہے اس پہ ہاتھ لگ گیا تو ہمارا ہاتھ نجس ہو جائے گا۔ تو کافر کا بھی یہی والا مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ آتا ہے مردوں کے حوالے سے، یہ مکروہات نماز میں ذکر ہوتا ہے کہ دوران نماز مردوں کا داڑھی کے بالوں کو چبانا، جن کی داڑھی عام طور پر بڑی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس کو منہ میں لے جا کر چبانا شروع کر دیتے ہیں، تو الگ سے مکروہات نماز کے اندر یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ ایسا کرنا مردوں کے لیے یعنی بالوں کے لحاظ سے، ان کے داڑھی کے بالوں کے لحاظ سے ایک حکم ہے۔ اسی طریقے سے ایک پرماننٹ ہیئر اسٹریٹننگ کا بھی، کہ شاید پہلے بھی میں نے مسئلہ تھوڑا سا بیان کیا تھا، یعنی کوئی بھی ایسا طریقہ، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہی ایک جیسے میں عام طور پہ کہتا ہوں تو لوگ ہیئر اسٹریٹنر یعنی سمجھیں وہ گرم سا ایک چمٹا جو ہوتا ہے اس کے اندر بالوں کو سیدھا کیا جاتا ہے، اس میں تو ظاہر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، البتہ بال شاید ویک ہوتے چلے جاتے ہیں ود دا پیسیج آف ٹائم، جتنا بھی آپ بالوں پر استری کر رہی ہیں مثلا روزانہ تو ظاہر بال کمزور ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کہ کوئی اور ایسا طریقہ ہے جس میں کیمیکلز یعنی ایسا پرماننٹ ہیئر اسٹریٹننگ آپ نے کی، کوئی کیمیکل کوئی کوٹنگ یا کئی دنوں کے لیے کوٹنگ آ جائے جس سے وضو اور غسل کے اندر وہ مانے ہو، تو پھر اس صورت میں اس سے احتیاط کی جائے گی اور ایسے اس طرح کی کوئی چیز سر کے اوپر نہ لگائیں۔ اچھا، اگر بالوں میں تیل لگا ہوا ہے، بالوں میں تیل لگا ہوا ہو تو سر کا مسح وہ کیسے کیا جائے گا؟ تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں بالوں میں اگر تیل لگا ہوا ہے کسی کے، تو اگر بہت زیادہ تیل لگا ہوا ہے، اتنا زیادہ تیل بعض اوقات ہوتا ہے کہ جناب اب تو ہم مسح جو کریں گے وہ تو پانی اس تک پہنچے گا ہی نہیں، وہ تو تیل کے اوپر ہی ٹکا رہے گا، تو پھر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ایک انگلی کی مقدار کے برابر کسی بھی ٹیشو پیپر سے یا کوئی کپڑے سے درمیانے سر میں جہاں پر مسح آپ کو کرنا ہے وہاں پر اس کو صاف کر لیں۔ پورے سر کو بھی صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک انگلی کی مقدار لمبائی چوڑائی کے برابر کر لیں تو آپ کا واجب پورا ہو جائے گا۔ لوگ عام طور پہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم کیسے کریں گے، پورا سر دھونا پڑے گا، 2-3 دفعہ شیمپو یا صابن لگانا پڑے گا، یہ کوئی اتنا وہ نہیں، صرف ایک سر کی ایک انگلی کی مقدار کے برابر اگر اس کو صاف کر لیا جائے تو وہاں پر بھی سر کا مسح ہو جائے گا، پورے سر کو الگ سے کرنا ضروری نہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر لیکن سر پہ بہت معمولی سا تیل لگا ہوا ہے تو پھر تو وہ تو مانے نہیں ہوتا ہے سر کے مسح میں۔ اچھا، ایک چیز اس میں ایک اور بھی آ جائے وضو سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ آغا سیستانی کے حوالے سے مسئلہ نہیں، وہ یہ کہ اگر یہ جو جس طرح سے انگلی اس نے سر پہ رکھی ہوئی ہے، ناخنوں کے نیچے والا حصہ رکھا ہوا ہے، تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس سے بھی سر کا مسح بالکل ٹھیک ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم دونوں ہاتھوں کو ملا لیں آپس میں تو جو ملا ہوا حصہ ہے فقط اس سے مسح کیا جاتا ہے، انگلیوں کی پور یا وہ جو ٹپس آف دی فنگر ہیں ان سے مسح صحیح نہیں ہے۔ تو آغا سیستانی فرماتے ہیں نہیں، ٹپ آف دی فنگر سے بھی مسح صحیح ہے۔ لیکن یہاں تو بہرحال یہ والا مسح کا مسئلہ بیان نہیں کر رہے، بلکہ یہ والی چیز بیان ہو رہی کہ سر پہ اگر معمولی مقدار میں تیل لگا ہوا ہے تو وہ مانے نہیں ہوتا اس سے اور کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، اور اس کا وضو مسح بالکل ٹھیک رہتا ہے، اس کو صاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اگر معمولی مقدار میں لگا۔ بہت زیادہ مقدار میں لگا ہوا ہے کہ وہ ایک لیئر بنا رہا ہے اور وضو کا جو مسح کا پانی ہے وہ نہیں پہنچنے دے رہا ہے کھال یا بالوں تک، تو اس صورت میں پھر اتنے حصے کو صاف کرنا پڑے گا۔ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، لوگ اکثر رمضان میں بہت یہ چیز کرتے ہیں کہ بھئی حالت روزہ میں تیل نہیں لگاتے سر کے بالوں میں، وہ کہتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ حالت روزہ میں سر کے بالوں میں اگر ہم تیل لگائیں گے تو یہ تیل جو ہمارے سر میں جذب ہو جائے گا، اور جذب ہو جائے گا تو یہ تو جسم کے اندر ایک چیز چلی گئی تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں، حالت روزہ میں سر پر یا جلد پر تیل لگانے سے
خواہ وہ اندر جذبی کیوں نہ ہو جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور روزے میں ظاہر سر کے بالوں پہ نہ خضاب لگانے سے نہ مہندی لگانے سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ باطل وغیرہ ہو جائے، ایسا نہیں. تو یہ ایک مسئلہ سر کے بالوں میں حالت رمضان میں بھی پیش آتا ہے کہ اس کے اوپر اگر تیل لگا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اب آ جائیے ایک اور بھی چیز ہے مسئلہ، اور وہ ہے سفید بال. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور سفید بالوں کے سلسلے میں دیکھیے، ویسے تو دیکھیے سفید بال کو کہا گیا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں کہ سر اور داڑھی کے سفید بالوں کو نہ نکالو کیونکہ یہ مسلم کا نور ہے، نور. تو اس میں کوئی وہ نہیں کہ انسان بہت زیادہ اس سلسلے میں جو ہے وہ کانشیس ہو جائے. البتہ خضاب وغیرہ کرنے کی بالکل اجازت ہے اس کو، لیکن بہرحال اور بعض جگہ البتہ وہ روایات ضعیف ہیں کہ جس میں ایسے افراد پر لعنت کی گئی ہے جو اپنے سفید بالوں کو کھینچ کے نکالتے ہیں، لیکن وہ ضعیف روایات ہیں. تو بہرحال یہ مومن کے مسلم کا نور کہا گیا ہے. اچھا، اس کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ انسان بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جاتا تھا لیکن اس پر بڑھاپے کے آثار ظاہر نہیں ہوتے تھے. اور اگر کسی محفل میں جاتا تھا تو باپ موجود ہوتا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس میں باپ کون ہے بیٹا کون ہے. تو وہاں اسے کہنا پڑتا تھا کہ تم میں باپ کون ہے. تو حضرت ابراہیم کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، خداوندہ میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما جس کے ذریعے میں پہچانا جاؤں کہ بوڑھا ہو گیا ہوں. چنانچہ آپ بوڑھے ہوئے اور آپ کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے روایات کے اعتبار سے جن کے بال سفید ہوئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. تو انسان کے بڑھاپے کا آغاز جب ہوتا ہے تو اس کے ایک نشانی کے طور پر اس کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک بات بس اس میں بیان، چلیں اب یہ آگے چل کر آئے گا تو بھی کرتا ہوں. اچھا، اب یہ جو سفید بال ہو رہے ہیں کسی کے، اس سے ملنے والے کچھ پیغامات بھی ہیں. اس سے ملنے والے پیغام حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد کہ جب تمہارے سیاہ بال سفید ہو جائیں تو تمہاری خواہشات مر جاتی ہیں. یعنی ایک لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری پھر خواہشات نفسانی مر جانی چاہیے. یعنی پھر تمہیں گناہوں میں اس طرح آلودہ نہیں ہونے چاہیے، اپنی داڑھی کا، اپنے سفید بالوں کا خیال کرنا چاہیے. اب تم عالم آخرت کی منزل سے قریب ہو گئے ہو، ابھی تک تم وہی خواہشات نفسانی کے اندر گرفتار ہو. بہت سی روایات میں یہاں تک آئے خاص عمر کے متعلق کہ جب وہ اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر بھی گناہوں سے باز نہیں آتا تو شیطان اس کی پیشانی پر بوسہ لے کے کہتا ہے کہ اب یہ چہرہ عذاب خدا سے بچ نہیں سکتا. یعنی انسان کو چاہیے کہ جیسے جیسے اس کی عمر ایڈوانس ہو رہی ہے وہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ گناہوں سے، یعنی خود اس کے قواعد، اس کے جذبات وہ بھی گناہوں کی طرف اتنا مائل نہیں ہے، لیکن بوڑھے اپنے آپ کو پھر بھی جو ہے اس طرف اگر کوئی مائل کرنے کی کوشش کرے تو وہ اللہ نے اس کے اوپر جو لطف کیا تھا کہ ان چیزوں سے اس کی توجہ کم ہو گئی تھی لیکن وہ ابھی تک اسی میں زبردستی اپنے آپ کو مبتلا رکھے. تو بہرحال ایک اس سے پیغام کیا ہے سفید بال کا کہ اب تمہاری خواہشات نفسانی کم ہو جانی چاہیے. اور یہ بھی فرمایا حضرت امیر نے کہ موت کے اعلان کے لیے بالوں کا سفید ہونا ہی کافی ہے. اب تم بہت قریب ہو گئے ہو اس منزل سے، اب آگے بڑھتے جا رہے ہو، تم بہت قریب آ گئے ہو. اور بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ اگر کسی انسان کی اولاد پیدا ہو جائے تو یہ بھی اس کی موت کا ایک سمجھیں ایک پیغام اس کو مل گیا ہے. اور اولاد کی اولاد بھی پیدا ہو جائے، مثلا وہ دادا نانا دادا دادی یا نانی بن گئی ہے اگر وہ، تو اس کے معنی کہ اب تو ایک نسل کے بعد اگلی نسل بھی آ چکی، اس سے بھی اگلی نسل آ چکی، اب تو تمہارا کوچ کا نقارہ بچ چکا ہے اور ہدف پہ لگنے کے لیے وہ تیر اپنی منزل سے چل پڑا ہے. یہ کبھی بھی بس قریب پہنچنے والا ہے. اب اپنے آپ کو اب تو ٹھیک کر لو. پروردگار کی طرف سے یہ کچھ نشانیاں ہیں یا کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی جو ہے وہ اس کا شکار ہو جائے، کسی غفلت کا شکار ہو جائے. یہ روزانہ جب بھی آئینہ دیکھے گا اسے سمجھ میں آئے گا کہ اب میں موت کے مرحلے سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں. تو ایک یہ کہ سفید بالوں کا پیغام یہ ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد کر کے اپنے کردار کو ٹھیک بنائے. اور پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد
کہ ایک روز حضرت ابراہیم جب صبح کو اٹھے تو سب سے پہلے اپنی داڑھی میں ایک سفید بال نظر آیا، جسے دیکھ کر آپ نے فرمایا خدا کا شکر ہے اس نے مجھے عمر کے اس حصے تک پہنچایا اور میں نے اس دوران پلک جھپکنے کے برابر بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی. یعنی اپنے سفید بالوں کو دیکھ کر خدا کی نافرمانی کو انسان یاد کرے، یعنی اب یہ اس معاملات ایسے آ گئے، اب اس کی خواہشات نفسانی کم ہو جانے چاہیے، اسے اپنی یعنی اس کے اندر پیغام ہے گناہوں سے اپنے آپ کو دور لے کر جائے. تو یہ اس کا ایک پیغام ہے. اور ارشاد ربانی ہے، ارشاد القلوب کے اندر ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، مجھے اپنے اس بندے اور کنیز سے شرم آتی ہے جو اسلام میں بوڑھے ہوئے ہوں، یعنی جن کے سفید بال ہو گئے ہوں، بوڑھے ہو گئے ہوں، تو میں انہیں عذاب دوں. رسول اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رسول اللہ پھر رونے لگے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس وجہ سے روتا ہوں کہ جنہیں اللہ تو عذاب کرنے سے حیا کرتا ہے لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے حیا نہیں کرتے. تو بوڑھا انسان ہو جائے تو اس کا پیغام یہ ہے کہ اب اسے اللہ کی نافرمانی سے حیا آنی چاہیے. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے سلیمان تمہیں معلوم نہیں کہ اصحاب کہف سب کے سب بوڑھے تھے لیکن اللہ نے ان کے ایمان کی بنا پر انہیں نوجوان کہا ہے. قرآن میں ان کو جوان کہا گیا ہے. اے سلیمان جو شخص بھی اللہ پر ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے وہ جوان ہی ہوتا ہے. یعنی ہمیشہ کسی کو جوان رہنے کا اگر شوق ہے تو تقوی الہی اختیار کرے. یعنی قرآن کے اللہ کے اپنے الفاظ میں اس کو جوان شمار کیا گیا ہے. تو اصلاً جوان وہ ہے کہ جو تقوی الہی کو اختیار کرے. کہ اصحاب کہف سارے کے سارے بوڑھے تھے لیکن قرآن نے ان کو جوان کہا ہے. اور ایک اب یہ دیکھیے کہ یہ بھی ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے کہ وہ شخص جو رجت میں سب سے پہلے واپس آئے گا حضرت امام حسین ہوں گے. وہ اتنا عرصہ حکومت کریں گے کہ ان کے ابرو کے بال بڑھاپے کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر آ جائیں گے. تو ایسی روایات بھی اس سلسلے میں موجود ہیں. اچھا اب جو سفید بال والوں کی تو اپنی ذمہ داری آ گئی کہ اپنے کردار کو بہتر بنائیں، جلد سے جلد ٹھیک ہوں، اپنی موت کو یاد رکھیں. دوسرے لوگ جو سفید بالوں والے افراد کو دیکھتے ہیں ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ عمر رسیدہ شخص اپنے خاندان میں ایسا ہے جیسے کسی امت میں نبی ہوتا ہے. نبی کا درجہ. اچھا نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ امت کی اصلاح کرتا ہے. اپنے کردار تو ظاہر ہے اس کا پہلے سے بہتر ہوتا ہے. تو اس میں بوڑھوں کے لیے ایک پیغامات بھی ہیں اسی لحاظ سے کہ اپنے کردار کو بہت بہتر بنائیں. اور دوسرا یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں. عام طور پر صرف ایک خاموش تماشائی بنے گھر کے اندر نہ بیٹھے رہیں ٹی وی کے سامنے. تو بہرحال یہ کہ اپنی ذمہ داری بوڑھوں کو اس لحاظ سے پوری کرنی چاہیے. پھر ایک روایت میں پیغمبر نے فرمایا کہ بزرگوں کو بڑا سمجھو کہ بزرگوں کو بڑا سمجھنا خدا کو بڑا سمجھنا. یعنی ایسا ہی جیسے اپنے گویا آپ اللہ کا احترام کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی بڑائی کے آپ قائل ہیں. تو بہت اہم ہے اس بات کہ بزرگوں کو بڑا سمجھنا خدا کو بڑا سمجھنے کے برابر ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ بے شک میری عزت و توقیر میں سے یہ ہے کہ میری امت کے بزرگوں کی عزت و توقیر کی جائے. یعنی اللہ کا احترام شمار ہو رہا تھا اس سے پہلے، اب رسول اللہ فرماتے ہیں ان کا احترام کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے میرا احترام کیا ہو. تو عام طور پر آپ خواتین بہوؤں کو بھی چاہیے کہ اپنی سفید بالوں والی مثلا ساس کا احترام کریں، سسر کا احترام کریں، ان کی کسی شان میں کوئی کمی جو ہے وہ نہ آنے دیں. عزت و توقیر کے لحاظ سے ان کو اس کا خیال کرنا چاہیے. اور دماغ میں رکھیں کہ ان کا احترام کرنا ایسے جیسے رسول خدا کا احترام کر رہی ہوں میں، یعنی وہ ثواب ملے گا. ان کا احترام کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا احترام کیا جا رہا ہو. اور یہ بھی فرمایا کہ سرور کائنات سفید ریش اور عمر رسیدہ بزرگوں کی تعظیم و تکریم کا ثواب بیان کرتے فرماتے ہیں جو کسی سفید ریش اور عمر رسیدہ بزرگوں کی عزت و توقیر کرے اللہ اس کو قیامت کی ہولناک پریشانیوں سے نجات دے گا. تو یہ سفید بالوں کے احترام کے لحاظ سے، بزرگوں کے احترام کے لحاظ سے یہ روایات بہت زیادہ اس سلسلے میں آئی ہیں. اور یہ بھی فرمایا پیغمبر نے کہ جو جوان کسی بوڑھے کی بزرگی کی وجہ سے عزت کرے گا تو خداوند اس کے بڑھاپے میں کسی جوان کو فراہم کرے گا جو اس کا عزت و احترام کرے. یعنی جیسا آپ اس وقت دوسروں کا احترام کریں گے بزرگوں کا، تو
تو آپ کا اپنی جب اس عمر میں پہنچیں گے تو دوسرے بھی جوان آپ کا اسی طرح سے احترام کریں گے، اور ابھی بے احترامی کریں گے، مثلا والدین کے سامنے عام طور پر اولادیں چیخ چیخ کر بول رہی ہوتی ہیں، ان کی عزت و احترام میں کمی کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ ان کی بد احترامی ایسا ہی ہے جیسے آپ نے گویا معاذ اللہ رسول اللہ کی بے احترامی کی ہے، اللہ کی بے احترامی کی ہے، جیسے کہ روایت میں اس طرح سے آیا ہے۔ اور ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیغمبر اکرم ممبر پر چڑھ رہے تھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری پہ قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری پہ قدم رکھا تو آمین کہا۔ صاحب نے وجہ دریافت کی، یا رسول اللہ کیوں آپ آمین فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے اب تیسری والی جو چیز ہے اس کی جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، پیغمبر نے فرمایا جب میں تیسری سیڑھی پہ پہنچا تو جبریل نے کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو ماں باپ یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ پھر میں نے کہا آمین، یعنی رسول اللہ نے آمین گئی، ہلاکت و بربادی جبریل نے کہا یعنی دعا دی، اور رسول نے اس کے اوپر آمین کہا، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے۔ تو اس لحاظ سے ان بزرگوں کا بڑا احترام ہے، ان سفید بالوں والوں کا بڑا احترام ہے، اور دوسروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی خدمت کریں۔ اچھا دیکھیے، بالوں میں اب جو سفیدی آ جاتی ہے تھوڑی سی، اس کی طبی وجوہات بھی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ظاہر ہے جو جس کی فیلڈ ہوتی ہے تھوڑا سا اس میں اس کا آ ہی جاتا ہے زبان کے اوپر کچھ نہ کچھ۔ تو بہرحال ایک تو دیکھیے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ سموکنگ سے بھی، جو زیادہ اسموک کرتا ہے اس کے بال ذرا نسبتاً زیادہ جلدی سفید ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ وائٹامنس کی، خاص طور وائٹامن B12 وغیرہ کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، اس سے بھی بال سفید ہوتے ہیں۔ ایک اور وائٹامن ہے نیاسین، اس کی کمی سے بھی ہوتی ہیں، بایوٹین کی کمی سے بھی ہوتی ہیں۔ یعنی آج کل عام طور پر ہماری غذاؤں کے اندر اتنے اچھے، مثلا جب سے فاسٹ فوڈ اور اس کے اندر لوگ زیادہ گرفتار ہوئے تو نوجوان نہ سبزیاں کھاتے ہیں نہ کوئی اور فروٹس وغیرہ کی طرف ان کا اتنا رجحان ہوتا ہے، اور بس یہ اسی طرح کے، اور یہ سالنوں والنے جو کھاتے ہیں لوگ عام طور پر، اس میں بھی اتنے وائٹامنس نہیں ہوتے ہیں، تو وائٹامن کی کمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر وائٹامن کی کمی کافی حد تک اپنی پوری کر لی جائے تو ایک تو یہ جو بال سفید ہونے کا جو پروسیجر ہے کافی ڈیلے ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے حتیٰ کہ بوڑھوں کو بھی کہ ان کے بال جو ہیں جو پہلے گرے یعنی وائٹ ہو گئے تھے، سفید ہو گئے تھے، وہ دوبارہ بھی کالے ہونے لگتے ہیں۔ اور اس کا بالکل ایک فرسٹ ہینڈ تجربہ میں نے خود کیا ہے۔ ہماری والدہ محترمہ جو اب تو خیر جہان فانی سے جا چکی ہیں، خدا ان کی مغفرت فرمائے، تو ان کی ظاہر جو اپنی صلاحیت ساری ان کے اوپر لگا دی تھی، اور بہرحال تو ان کے وائٹامن کے لحاظ سے میں ان کو کافی ان کے چیک کرواتا رہتا تھا لیولز وغیرہ، اور بالکل وائٹامنس کی ساری کمی مستقل پوری کر کے رکھی۔ تو سمجھے 75 ایئرز کی ایج میں اس لحاظ سے دوبارہ سے ان کے سفید بال جو سیاہ ہونے شروع ہوئے، حتیٰ کہ لوگ آ کر دیکھتے تھے حیران ہوتے تھے، یہ دوبارہ آپ کے بال یعنی اپنے بالوں میں کیا کوئی کلر لگایا ہوا ہے؟ کہتی نہیں کوئی کلر نہیں لگایا، اور دوبارہ وہ سفیدی سے سیاہی کی طرف جو ہے وہ جانے لگے کہ لوگ حیران ہونے لگے تھے۔ تو بہرحال ایک تو چیز یہ ہے کہ اس میں وائٹامنس وغیرہ کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس کی کمی کو پورا کیا جائے تو بال پھر نہیں ہو پاتے، یعنی اتنی جلدی سیاہ، یا بعض اوقات سفیدی سے سیاہی کی طرف پھر جانے لگتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد ایک اور بھی چیز ہے جس سے بال بڑی تیزی کے ساتھ سفید ہوتے ہیں، وہ نسخہ یہ سبھی عمل کریں اس پہ، وہ ہے سٹریس۔ یعنی جتنا آپ سٹریس لیتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ تیزی کے ساتھ آپ کے بال سفید ہوں گے، اور جتنا سٹریس کم ہوتا جائے گا وہ اس بالوں کی سفیدی میں بھی کمی آتی جائے گی۔ تو عام طور پر ایک تو ایجنگ پروسیس ہوتا ہی ہے، ظاہر ہے عمر بڑھ رہی ہے تو اس میں بال اللہ کی طرف سے سفید ہونا، لیکن اس کو ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے، سٹریس کم کر دیں، یا بہت سے لوگوں کو یہ تھائرائیڈ وغیرہ کی بیماریاں ہوتی ہیں، بہت سے ان ایکسپلینڈ، بہت ارلی اگر کسی کے بال سفید ہو رہے ہیں وقت سے بہت پہلے، تو علامت ہوتی ہے کوئی اس کی تھائرائیڈ کی کوئی بیماری تو نہیں ہے، یا کوئی آٹو امیون ڈیزیز تو نہیں ہے، یا مثلاً وہ جو ویٹیلیگو جو کہلاتی ہے اس میں پگمنٹیشن کم ہونے لگتی ہے، اس میں بھی بال جو ہے وہ سفید ہونے لگتے ہیں۔ تو پھر دماغ میں رکھنا چاہیے، ڈاکٹر وغیرہ کو دکھا لینا چاہیے کہ کوئی ایسی کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ لیور ڈیزیز میں بہت سے میں بال ذرا جلدی سفید ہونے لگتے ہیں، جگر کی بیماریوں میں،
تو ان ایکسپلینڈ جو آپ کو ہو کہ ایجنگ پروسیس کی وجہ سے بھی نہیں ہو رہا ہے, بہت ارلی بال سفید ہو رہے ہیں, 20 سال کی عمر میں کسی کے ہو رہے ہیں, 25 سال کی عمر میں ہو رہے ہیں, تو پھر میڈیکل کنسلٹیشن کر لینی چاہیے. اچھا ایک اور بھی چیز ہے, ایک چیز کہلاتی ہے اوور نائٹ گریئنگ آف ہیئر. یعنی ایک رات میں ہی بال سفید ہو جانا. ضروری نہیں سارے بال سفید ہو جائیں, لیکن آدمی بعض اوقات اٹھتا ہے اور دیکھ کر حیران ہو کہ ارے یہ تو کل تک میرے بال سفید, کیا ایسا فینومینا ممکن ہے؟ تو جی ہاں, ایسا بالکل ممکن ہے. بلکہ ایک کینائٹس سوبیٹا کے نام سے ایک اس کی ٹرم بھی ہے کہ اوور نائٹ یعنی بہت ہی جلدی یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اگر کسی کو اسٹریس ہو, کوئی بہت بڑا صدمہ یا اسٹریس میں آ جائے, تو ایک رات کے اندر بھی اس کے بال سفید ہو سکتے ہیں. اور اس کی بہت سی مثالیں بھی ہیں. جب سورہ ہود کی آیت نازل ہوئی فاستقم کما امرت, اے رسول استقامت اختیار کرو جیسے کہ تم کو حکم دیا گئے. صحابہ نے دیکھا کہ اس کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام کے بال اچانک سے سفید ہو گئے, یعنی بہت کثرت سے سفید بال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلی اللہ محمد استقامت کے موضوع پر یہاں ہمارے 2 درس ہو چکے ہیں. ایک تو ایک استقامت, ہم کیوں ہماری ارادے جو ہیں پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے, درمیان میں لٹک جاتے ہیں, ہم خواہشات ہماری بہت ہوتی ہیں لیکن کر نہیں پاتے. تو استقامت کو نقصان پہنچانے کے پورے اعمال ایک درس میں بتائے گئے تھے جو ہماری استقامت کو نقصان پہنچاتے ہیں, اور استقامت کو قوی کرنے والے اعمال دوسرے درس میں بیان کیے گئے تھے. وہ آپ کبھی اس پہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے, درس سن لیں. اس میں اس کی بھی تفصیل آئی تھی, اور کچھ آیات اور کچھ سورے اور تھے کہ جن کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اکرم کے بال سفید ہوئے. فاستقم یعنی استقامت اختیار کرنا دین کے اوپر. تبلیغات میں یہ ایک ایسا کٹھن تھا, مرحلہ تھا کہ پیغمبر اکرم کے سوچ کر بال سفید ہو گئے تھے. تو فاستقم کما امرت یعنی وہی اوور نائٹ گریئنگ آف ہیئر, یعنی بعض اوقات ایسا اسٹریس انسان کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کے بال سفید ہو جائیں. اور اس کی ایک اور مثال بھی, آیت اللہ تقی بہجت فرماتے ہیں ایک شخص امام حسین کی خدمت میں آیا, کہا کہ مجھے ایسے فضائل بیان کریں جو اللہ نے آپ کے لیے قرار دیے ہیں. امام نے فرمایا تم فضائل برداشت نہیں کر سکتے. اس نے کہا یبنا رسول اللہ میں برداشت کر لوں گا. امام نے جب اپنے فضائل کی حدیث بیان کی, جیسی ہی حدیث بیان کر کے ختم کی, اس شخص کے سر اور داڑھی کے تمام بال سفید ہو گئے, اور وہ شخص فضائل کی وہ حدیث بھی بھول گیا. امام نے فرمایا اللہ کی اس پر رحمت ہوئی کہ اس نے اس حدیث کو بھلا دیا, یعنی ورنہ یہ اپنی جان سے بھی جا سکتا تھا. ہر شخص کی فضائل اہل بیت کو برداشت کرنا, جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا, اس پہ انشاءاللہ ہماری کبھی آئندہ گفتگو آنے والی ہیں کہ لوگ فضائل اہل بیت کیوں ان کو ہر وقت فضائل, بہت سے ایسے اتنے سینسیٹیو ہو گئے ہیں کہ فضائل اہل بیت سن کے ہر چیز میں ان کو گمان ہونے لگتا ہے کہ ہم مشرک نہ ہو جائیں, کہیں ہم کافر نہ ہو جائیں. ہر چیز میں غلو, ہر چیز میں یہ, چاہے وہ غلو والی بات بھی نہ ہو, وہ ان کی فضائل کی چیز بیان ہو رہی ہے, لیکن ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو فقط اللہ کے اندر ہو سکے. ہم کسی معصوم کا اتنا زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہونا بھی لوگوں کے دماغ میں نہیں آتا, وہ سوچتے ہیں یہ تو اللہ ان کو بنا دیا جا رہا ہے. آج جو غلو اور شرک واقعی اگر ہے وہ حقیقی طور پہ وہ ایک الگ پہلو ہے, لیکن ہر فضیلت ان کی ایسی نہیں کہ جس پہ جو ہے آپ کو شرک کا گمان ہونے لگے. تو اس کے بھی یعنی سمجھیں کہ وہ تو اوور نائٹ تھا, یہ تو اسی وقت حدیث سنتے ہی بال سفید ہو گئے اس کے, یعنی ایسا اسٹریس ایسی اس کے اندر چلا گیا. تو ایسا ہونا یہ بالکل پاسبل ہے اس لحاظ سے. اچھا, یہ تو آپ نے بوڑھوں کے لحاظ سے ایک بات سنی. تاریخ اسلام میں ایک بچہ ایسا ملتا ہے جو کہ اتنی برگزیدہ شخصیت بنا کہ وہ پیغمبر اکرم کا دادا قرار پائے, حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت عبد المطلب دیکھیں, ان کے جو والد تھے حضرت ہاشم علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے لیے بھی ایک درود بھیج دیجیے. دیکھیے, ایک روایت میں پیغمبر نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ پیغمبر اکرم کا ایک حق ہے کہ کم سے کم 5 اجداد پیغمبر کے نام جو ہیں لوگوں کو زبانی یاد ہو. تو حضرت عبد المطلب دادا تھے, اور پردادا جو تھے وہ حضرت ہاشم تھے. تو حضرت ہاشم نے قبیلہ بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ سے شادی کی تھی, جسے سلمہ ہی کی طرح لکھا جاتا ہے, لیکن نام تھا ان کا سلمہ. ان سے پھر ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا جس کا اصل نام تو عامر تھا, عامر, لیکن وہ بعد میں عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے. اس کی بھی ایک خاص
ان کے بہت سارے القاب ہیں، اس میں ایک صاحب زمزم بھی ہے کہ بہت عرصے تک قریش نے جو بند کر دیے تھے زمزم کا کنواں، بعد میں ان کی نشاندہی کے اوپر وہ کنواں جو ہے زمزم کا دوبارہ ظاہر ہوا تھا. صاحب زمزم بھی ان کو کہا جاتا ہے. اور جنت المعلا کا جو قبرستان ہے جس کو جنت المعلا بھی کہا جاتا ہے، پہلے تو وہاں پر گنبد بھی ان کی قبروں کے اوپر بنے ہوئے تھے، لیکن بعد میں جب جنت البقیع کے قبرستان کو مسمار کیا گیا تو ہم عام طور پر انہدام جنت البقیع مناتے ہیں. یہ جنت المعلا کا قبرستان بھی پورا، اس میں بھی قبے اور گنبد بنے ہوئے تھے، ان کو بھی ڈھایا گیا تھا. تو عام طور پر اس کا تذکرہ ساتھ میں نہیں ہوتا، لیکن مکے کا جنت المعلا کا قبرستان یا جنت المعلا کا قبرستان اس پہ بھی ایسے ہی تھا. اور یہاں پر حضرت عبد المطلب کی جو ہے وہ قبر تھی. اور اگر قریب سے دیکھیں اس کو تو اس طرح سے ان قبور کے اوپر گنبد بنے ہوئے تھے. اور یہ جو 3 گنبد نظر آ رہے ہیں اس میں ایک طرف حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جو ہے گنبد ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور درمیان میں حضرت ابو طالب کا ہے، اور جو رائٹ سائڈ کی طرف چھوٹا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وہ حضرت عبد المطلب کا. لیکن اب تو یہ بالکل اس طرح کا قبرستان، اس میں شناخت بھی بہت مشکل ہے، اور اس طرح سے قبریں بن گئی ہیں جن پہ کوئی نشانی بھی نہیں ہے، اور بعض اوقات بتانے والوں کو بھی سخت پریشانی ہوتی ہے کہ اس کو کہاں سے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، حضرت ابو طالب کی تو مشخص ہے، حضرت عبد المطلب کی اتنی واضح عام طور پر پتہ نہیں چلتی ہے قبر، لیکن یہیں اندر ہی کسی جگہ پر موجود ہے. جب ان کا نام عامر تھا تو عبد المطلب نام کیسے پڑ گیا؟ بس ذرا سے ایک بات بیان کر کے پھر حضرت عبد المطلب کے بالوں کی طرف ایک چیز میں بیان کرتا ہوں کہ جب حضرت عبد المطلب خیر پیدا ہوئے، نہیں پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ عبد المطلب نام کیسے پڑا ان کا. وہ یہ ہے کہ جب یہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے تھے عامر، تو ان کے چچا مطلب ان کی والدہ سے لے کر ان کو مدینے ایک اونٹ پر بٹھا کے لے کے گئے، اور رستے میں جو کوئی پوچھتا تھا ان سے کہ آپ کے ساتھ کون ہے تو وہ یہ کہتے تھے یہ میرا غلام ہے. تو جب یہ وہاں مدینے پہنچے ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو سب لوگ کہہ رہے تھے مطلب آئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا غلام ہے، یعنی عبد المطلب، اب غلام کو کہتے ہیں. اور اس کی خاص وجہ بھی تھی کہ دیکھیں کہ جو نور پیغمبر تھا یہ صلبوں کے اندر منتقل ہو رہا تھا، اور ان کی پیشانیوں میں ظاہر ہوتا تھا جن جن کی صلبوں کے اندر یہ منتقل ہو رہا تھا. اور یہودی پہچان لیتے تھے کہ اب یہ نور منتقل ہو کے یہاں آیا، اور ان کے قتل کے در پہ ہو جاتے تھے. تو بہرحال اس وجہ سے ان کو چھپایا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ، بلکہ ان کا نام نہیں بتایا بلکہ کہا کہ یہ میرا غلام ہے. تو اس وجہ سے ان کا نام اس کے بعد عبد المطلب پڑ گیا، یعنی مطلب کا غلام، ورنہ اصل نام ان کا عامر تھا، عامر. لیکن ان کو ابتداً ان کی والدہ نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا، شیبہ، کیونکہ حضرت عبد المطلب جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے مکمل بال سفید تھے، سفید بال. تو والدہ نے ان کی سلمہ نے ان کا نام شیبہ رکھا. اور پھر یہ جب بڑے ہوئے تو اتنے فضائل کے حامل تھے، اتنی ان سے جود و سخا اور اتنی زیادہ نیکیاں ان سے جو ہوتی تھیں کہ ان کا نام پھر بعد میں شیبۃ الحمد پڑ گیا، شیبۃ الحمد. اور اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ کتنے ہی بچے ایسے ہیں، یہ خالی منفرد تاریخ کا واقعہ نہیں ہے بلکہ اب بھی بعض بچے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بال بالکل سفید ہوتے ہیں، سفید بال یا گرے بال جس کو کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ، لیکن تاریخ کے اعتبار سے حضرت عبد المطلب کے بال بالکل سفید تھے. ویسے تو بزرگی اس کی علامت ہوتی ہے کہ عمر اگر اتنی ہو جائے، لیکن بہت سے بچوں کے بال بھی سفید ہو سکتے ہیں. اچھا، اسلام کا ایک اس لحاظ سے ایک اور حکم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ خاص طور پر جس وقت جنگ ہو رہی ہو تو جو بھی افراد ہوں، وہ اپنے بوڑھے افراد وہ بھی اپنے بالوں کو، سر کے بالوں کو اور داڑھی کے بالوں کو خضاب کریں، تاکہ جس وقت جنگ ہو تو ان کے داڑھی کے سفید بالوں کو دیکھ کر جو ہے ان کے دشمنوں کے جو وہ ہیں حوصلے وہ جوان نہ ہوں. تو اس زمانے میں بھی یہ حکم تھا کہ بزرگ جو ہوتے تھے داڑھی والے وہ بھی جنگوں کے اوپر جاتے تھے اور اپنے داڑھی کے بالوں کو اور سر کے بالوں کو خضاب کرتے تھے تاکہ دشمنوں کے حوصلے بلند نہ ہوں. تو بالوں پر کلر اور مہندی لگانا یہ بھی ایک حکم ہے، اور وہ بھی آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ اس پہ بس کوئی کلر، کوئی پرت ایسی نہ ہو جو مسح میں یا غسل کے اندر رکاوٹ بنے. تو بالوں میں کلر وغیرہ بھی لگایا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
اور یہ بھی چیز آ گئی تھی کہ سر پر اگر وگ کسی نے لگائی ہوئی ہے تو اس کو مسح کے لیے ہٹانا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر وضو غسل صحیح نہیں ہے، باطل ہوگا. اور اگر ہٹانا ممکن نہیں ہے تو آغا سیستانی فرماتے ہیں پھر اس کا شرعی وظیفہ تیمم بن جائے گا. تو یہاں پر یہ ہماری اس سلسلے میں گفتگو بالوں کے سلسلے میں آج یہ اختتام پذیر ہو گئی.